أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم سامعین، رمضان کے مبارک موقع سے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے سورہ نور کی چند آیتیں، ان کا ترجمہ اور کچھ مختصر سی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ جب مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان کی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سامعین، غرض کے مسلمانوں پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنے باہمی نزاعات اور جھگڑوں میں ایسے افراد یا اداروں سے رجوع کریں جو قانون شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہوں، اور پھر وہاں سے جو فیصلہ ہو اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے تو یہ حکم ہے ہی، جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں، کم تعداد میں ہوں، وہاں بھی ان پر یہ بات واجب قرار دی گئی ہے کہ وہ باہمی اتفاق رائے سے کسی کو اپنا قائد، اپنا پیشوا متعین کر لیں جو ان کے لیے قاضی مقرر کرے، یا کم سے کم کسی کو قاضی بنانے پر ہی متفق ہو جائیں، یعنی تمام لوگ اتفاق کر کے کسی ایک آدمی کو اپنا قاضی بنا لیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے۔ یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرما بردار بنو۔ پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور بوجھ تو تم پر ڈالا گیا ہے، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ یہاں پر منافقین کی خاصیت بتائی جا رہی ہے کہ جب جہاد کا موقع نہ ہوتا تو یہ منافق لوگ منہ بھر بھر کر قسمیں کھاتے تھے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں تو یہ جہاد کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن جب وقت آتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جہاد سے جان چھڑا لیتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تمہاری فرما برداری کی حقیقت تو سب کو معلوم ہے، بار بار تجربہ ہو چکا ہے کہ وقت پڑنے پر تمہاری ساری قسمیں دھری رہ جاتی ہیں۔ یہ منافقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جن باتوں پہ قسم کھاتے ہیں ان کو کرتے نہیں ہیں، بس صرف جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ زمین میں ان کو اسی طرح حکومت عطا فرمائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے ان کے لیے اس دین کو طاقت عطا فرمائیں گے، اور وہ جس خوف سے دوچار ہیں بعد میں ضرور اس کو امن سے بدل دیں گے، بشرطے کہ وہ میری بندگی کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جو شخص اس کے بعد بھی ناشکری کرے گا تو دراصل وہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ زمین میں ہم کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور یہ پورا عرصہ مسلمانوں پر خوف و ہراس کی حالت میں گزرا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی تقریباً فتح مکہ تک یہی کیفیت رہی کہ صحابہ کو صبح و شام ہتھیار لگائے رہنا پڑتا تھا، اور ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ نہ معلوم کب کسی دشمن کا حملہ ہو جائے۔ ان حالات میں صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم امن و سکون کی حالت میں ہوں گے اور ہمیں اس طرح ہر وقت ہتھیار ساتھ رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں 3 باتوں کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تم کو زمین میں اقتدار و حکمرانی سے نوازیں گے، دوسرے دین اسلام کو غالب فرما دیں گے، تیسرے مسلمانوں کو ایسی طاقت دیں گے کہ انہیں دشمن کا خوف نہ رہے، وہ امن کی حالت میں رہیں گے اور بے خوف و خطر ہماری عبادت کریں گے۔ یہ پیشن گوئی یوں تو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ میں ہی پوری ہو گئی، لیکن خلافت راشدہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے عہد میں یہ اپنے کمال کو پہنچ گئی جب مشرق میں عراق اور مغرب میں مصر و شام تک اسلامی خلافت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ وعدہ ان لوگوں سے ہیں جو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے، اس لیے حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم اس میں شامل ہیں۔ البتہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ اس وقت مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے اس لیے وہ اس میں شامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اب بھی لوٹ سکتا ہے اس وجہ سے کہ قرآن کا نزول خاص ہوتا ہے اور اس کا اطلاق وہ عام ہوتا ہے، لہٰذا اگر ہم دین پر مکمل طور پر عمل کریں اور اس کی تابعداری کریں تو پھر سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمین کے اوپر حکومت عطا کرے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر مکمل طور پر کامل طریقے پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم۔